حضرت عمر فاروق اعظم کا یہ فتویٰ دینا کہ عورتیں مسجد میں نہیں آ سکتی، اس کو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے کہ جو حضور سرور کونین نے فرمایا کہ عورتوں کو مسجد میں آنے دو، اس فتوے کے معاذ اللہ مخالف اور معارض قرار دیں گے؟ جی ہاں، قدیم زمانے سے لوگ امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ کی طرف ناحق یہ بات منسوب کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن کوئی دکھا نہیں سکتا کہ امیر المومنین نے یہ جملے کہے ہوں کہ ہم نہیں آنے دیں گے عورتوں کو مسجد میں، یا یہ کہ عورتیں مسجدوں میں نہ آئیں، ایسی کوئی بات امیر المومنین سے ثابت نہیں۔ تمام کے تمام اہل بدعت بھی امیر المومنین عمر کی طرف منسوب یہ قول صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں کر سکتے۔ البتہ اس کے برعکس صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے، دیکھیے حدیث نمبر 900، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ عمر کی بیوی فجر اور عشاء کی نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے مسجد میں آتی، تو ان سے کہا گیا آپ گھر سے کیوں نکلتی ہیں جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ امیر المومنین عمر کو آپ کا نکلنا برا لگتا ہے اور انہیں اس پر غیرت آتی ہے۔ تو ان کی زوجہ محترمہ نے کہا پھر انہیں یعنی عمر کو مجھے منع کر دینے سے کیا چیز روکتی ہے، وہ خود مجھے منع کیوں نہیں کرتے؟ تو انہیں جواب میں کہا گیا یمنعہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ۔ ابن عمر نے فرمایا ان کو منع کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان روکتا ہے کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے مت روکو۔ مسند احمد جو 50 جلد والا نسخہ ہے اس کے جلد نمبر 8 اور صفحہ 116 حدیث نمبر 4522 عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، فرماتے ہیں عمر کی زوجہ مسجد میں نماز ادا کرتی تھی، عمر نے ان سے کہا آپ جانتی ہیں مجھے یہ پسند نہیں، تو زوجہ نے فرمایا اللہ کی قسم میں اس وقت تک باز نہیں آؤں گی جب تک آپ مجھے منع نہ فرما دے۔ ابن عمر فرماتے ہیں فتوعن عمر، جب امیر المؤمنین عمر زخمی ہوئے تو یہ زوجہ مسجد میں تھی۔ اس سے ثابت کیا ہوا کہ امیر المؤمنین نے آخری وقت تک اپنی زوجہ کو مسجد میں آنے سے منع نہیں کیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں میں آنے سے نہ روکو۔ جو لوگ ان کی طرف یہ بات منسوب کرتے ہیں کہ انہوں نے عورتوں کو مسجد میں جانے سے روک دیا تھا، یہ ایک الزام ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ مفتی صاحب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بیان کردہ اس روایت کا ثبوت پیش کریں جس میں اس بات کا ذکر ہو کہ خواتین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئی اور کہا کہ دیکھیے امیر المومنین عمر نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیا۔ مفتی صاحب ایسی کوئی روایت پیش نہ کر سکیں اور ہرگز پیش نہیں کر سکیں گے کہ خواتین نے جا کر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی عرض کی کہ دیکھیے عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ نے ہمیں مسجد میں آنے سے روک دیا، تو بات واضح ہو جائے گی کہ یہ مفتی صاحب کے ذاتی خیالات ہیں، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ خود امیر المؤمنین عمر نے اپنی بیوی کو منع نہیں کیا، ان سے یہ بات ثابت ہی نہیں کہ وہ عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کرتے ہوں۔ تو جب یہ چیز ثابت نہیں تو عورتوں کا سیدہ کائنات کے پاس جا کر شکوہ بنتا ہی نہیں، جو چیز ثابت نہیں اس کے خلاف شکوہ کیسے ثابت ہوگا؟ حال بتا صحیح بخاری حدیث نمبر 869 میں اور صحیح مسلم حدیث نمبر 445 میں اتنی بات ضرور ہے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تھا آج عورتوں میں جو باتیں پیدا ہو گئی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کو پا لیتے تو ضرور خواتین کو مسجد میں آنے سے منع فرما دیتے، لیکن خود امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین وہ خواتین کو مسجد میں جانے سے منع نہیں فرماتی تھی، بلکہ آپ خود بھی مسجد جایا کرتی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2254 دیکھ لیجئے، ابو سلمہ بن عبد الرحمن فرماتے ہیں ان عائشہ لما توفی سعد بن ابی وقاص قالت ادخلوا به المسجد حتى اصلی علیہ، جب سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وارضاہ فوت ہوئے تو سیدہ کائنات نے فرمایا ان کا جنازہ مسجد میں لائیں تاکہ میں ان کی نماز جنازہ پڑھوں۔ اس بات پر اعتراض کیا گیا تو سیدہ عائشہ نے فرمایا اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیضاء کے 2 بیٹوں سہیل اور اس کے بھائی سہل کا جنازہ مسجد میں ہی پڑھا تھا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وارضاہ 55 ہجری کو فوت ہوئے اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات 58 ہجری کو ہوئی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مومنوں کی ماں عائشہ
اپنی آخری عمر تک بھی مسجد میں آتی رہی. اگر وہ خواتین کے مسجد میں جانے کو ممنوع سمجھتی تو خود بھی نہ تشریف لاتی. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بدعتوں سے بچائے اور بدعتوں کے دفاع کرنے سے بچائے، اہل بدعت اور اہل شرک سے برات کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.